الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم۔ دوستان عزیز، اللہ کریم کا بے حد و بے شمار احسان عظیم ہے کہ جس مالک ارض و سماوات نے آج ہم سب کو درس قرآن و حدیث میں شرکت کی سعادت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے آداب زبان۔ دوستان عزیز، انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ہاتھ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں، انسان کے کان، آنکھیں، انسان کا دماغ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہیں پہ اللہ کریم نے انسان کو ایک خوبصورت نعمت دو جبڑوں کے درمیان زبان کی صورت میں عطا کی ہے۔ زبان انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار رکھتی ہے۔ یہ زبان گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، لیکن پورا انسان اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زبان ہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے اور انسان کی اصل کا پتہ چلتا ہے۔ یہ زبان انسان کے پورے جسم پہ ایک پردہ ہے۔ جب انسان خاموش بیٹھا ہو تو آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ عالم ہے یا جاہل، یہ عاقل ہے یا احمق، لیکن جو ہی وہ بولے گا اور اپنے منہ سے لفظ نکالے گا تو فوراً آپ اندازہ لگا لیں گے شخص کا معاشرے میں کیا کردار ہے۔ تو اس لیے زبان انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار رکھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان ہی وہ خوبصورت نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا، اور زبان ہی ہے کہ جس کی سختی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ زبان اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے نکلنے والا ایک لفظ انسان کو اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے نکلنے والا ایک لفظ اوج ثریا سے گرا کے انسان کو ایک گڑھے کا مکین بنا دیتا ہے۔ اسی زبان سے ذرے آفتاب بنتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان انسانی زندگی میں اہم کردار رکھتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائے کہ کامل مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کی طرف آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اشارہ جس کی طرف جناب رسالت مآب نے کیا، کیا ہم وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ سوال کیا، بندہ نواز سب سے کامل مسلمان کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا صاحب، عملی طور پہ ہمیں مسلمانی والے کام کرنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنے افعال اور اعمال اور اقوال سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسرے کو لگے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبان کی سختی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آج ہم دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت معاشرے کے اندر ہاتھ اور زبان سے جرم ہو رہے ہیں، لوگوں کے قتل نہیں ہوتے ان ہاتھوں سے، اللہ اکبر، اور زبان سے کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی۔ جب یہ چلتی ہے کینچی کی طرح تو لوگوں کی عزتوں کو نہیں کاٹتی، لوگوں کی دستاروں کو نہیں کاٹتی، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زبان کی سختی سے بچو۔ آج ہماری زبانیں سخت ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں فقط زبان کی سختی کی وجہ سے، دوستوں کی مجالس خراب ہوئی تو زبان کی سختی کی وجہ سے، اللہ اکبر، بھائی بھائی سے جدا ہوا تو زبان کی سختی کی وجہ سے، وہ بہن جو کبھی جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی تھی لیکن آج وہ بہن سسکتی ہے بھائی سے ملنے کے لیے، کیوں؟ زبان کی سختی کی وجہ سے۔ یہ جو جتنی بھی گھر کے اندر آفات ہیں یہ اکثر ہماری زبانوں کی سختیوں کی وجہ سے ہیں۔ صاحب اپنی زبان کو خوبصورت رکھو۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا، حضور کامل مسلمان کون ہے؟ تو کریم محبوب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت اور یونیک لفظ حضور نے بیان فرمائے۔ کریم محبوب فرمانے لگے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کریم محبوب نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کریم محبوب فرمانے لگے، لوگوں جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، فرمایا میں محمد اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمایا، انسان اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے۔ انسان یہ زبان ہے، اللہ اکبر، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی عزت کو اور وقار کو بلند کرتا ہے، اور یہ زبان ہی ہے کہ بنی بنائی عزت بھی انسان کی خس و خاشاک ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان اس موقع پہ مجھے اور یاد آیا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم جب صبح کرتا ہے نا، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو ابن آدم صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے پورے اعضائے بدنیاں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے پورے اعضائے بدنیاں، جسم کا ایک ایک عضو، کریم محبوب فرمانے لگے وہ اس کی زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا را تو چپ رہنا۔ زبان سے کہتے ہیں ہم تیری منت کرتے، سماجت لجاجت کرتے، سارا دن تو چپ رہنا، اگر تو بولی تو ہم مارے جائیں گے، اور اگر تو خاموش رہی، تو نہ بولی، تو ہم سارا دن عافیت میں رہیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آج ہم جب لڑائی کا ماحول بنتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کتنوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال کر جاتے ہیں، اور کتنے عزت دار لوگوں کی جو ہے وہ کلیجوں پہ ہم پاؤں رکھ کے اور گزر جاتے ہیں، اور زبان سے کتنی سختی کے ساتھ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کریم محبوب علیہ السلام کا اسوہ نور یہ نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کریم محبوب علیہ السلام سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، کہا حضور کوئی نصیحت کر دے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن سلیم کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ آج ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ ہماری شریعت کا مزاج تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرغے کو بھی گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، مرغے کو گالی نہ دو، نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، امام کو گالیاں دیتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہاں تک زیادتی برتتے ہیں اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپنی زبان کی آفات سے بچو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان انسان کو جنت کی راہ پہ لے جاتی ہے، اور یہی انسان کو جہنم کے جو ہے ایندھن بنا دیتی ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے بھی اس کو نقل کیا۔ امام رازی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا مالک کریم کی بارگاہ سے کہ جا تو جنت میں چلا جا، اور فقط تیرے ایک عمل کی وجہ سے تجھے جنت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اپنی زندگی کے سارے اوراق دیکھے گا، شب و روز کو دیکھے گا، اور کہے گا کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ مالک مجھے جنت دے دیتا، کوئی اتنا مقبول عمل میں نے کیا ہی نہیں کہ آج مجھے جنت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ پلٹ کے حضور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کے کہے گا مالک میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں جنت کا حقدار ٹھہرتا، میں نے اپنے زندگی کے شب و روز کی تلاشی لی ہے، لیکن میرے کھاتے میں کوئی ایک ایسی نیکی نہیں ہے، مجھے جنت کیوں مل رہی ہے؟ مالک وہ ایک نیکی جس کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے وہ کون سی ہے؟ تو مالک کریم ارشاد فرمائے گا وہ تیری زبان کی نیکی ہے۔ مالک وہ کون سی؟ اللہ کریم فرمائے گا رات کا وقت تھا، تو سویا ہوا تھا، سوتے ہوئے تو نے کروٹ لی، اور کروٹ بدلتے تیری زبان سے نکلا اللہ۔ فرمایا تو سو گیا، بعد میں تیرے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا، وہ دیکھو وہ کتنا کریم مالک ہے، وہ کتنا رحیم مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو سو گیا کروٹ بدل کے، فرمایا تو نے ایک مرتبہ اللہ اس زبان سے نکالا تھا، فرما آج وہ اس لفظ اللہ کی وجہ سے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ وہ ایک نیکی یہ زبان کی نیکی تھی کہ اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنا کریم مالک ہے، ایک طرف تو وہ زبان کی نیکی، ایک نیکی کی وجہ سے بندے کو بخش رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی رحمت دیکھو، اللہ اکبر، کہ ایک نیکی کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت دے رہا ہے۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ زبانوں کی وجہ سے بڑے سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ زبان انسان کو جنت کی راہوں پہ لے کے جاتی ہے، اور زبان انسان کو
جہنم کی راہ پہ ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھیں، وہ ایک بادشاہ زیادہ تھا نا، اللہ اکبر، بادشاہ کا بیٹا تھا، تو وہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نے ایک حدیث اس کو یاد کروا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بادشاہ کے بیٹے نے یہ حدیث پڑھی تو اس پہ عمل شروع کر دیا، وہ گھر آیا اور خاموش رہنے لگا، چونکہ حضور کی حدیث تھی، خاموش رہنا اس نے شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا حیرت میں آیا کہ ایک ہی اکلوتا میرا بیٹا ہے اور میری سلطنت کا جانشین مقرر ہوگا تو یہی خاموش ہو گیا، اسے ہی چپ لگ گئی۔ اس نے بڑے حکماء اور اطباء کو بلایا، لیکن چونکہ اس کا مرض کچھ اور تھا اور وہ علاج کچھ اور کر رہے تھے، تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہ ہوا اور بچہ حدیث پہ عمل کر رہا تھا، وہ خاموش رہتا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ ایک خادم کو لگا دیا کہ چلو اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور وہ بچہ خاموش رہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ بچہ سیر کے لیے باہر نکلا تو وہ خدام غلام بھی ساتھ تھا، اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے نے ایک فاختہ ایک درخت کی ٹہنیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے اور شکاری قریب سے گزر رہا، شکاری کی نظر اس پہ نہ پڑی چونکہ وہ چھپی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ شکاری تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ فاختہ بول پڑی۔ اب جب وہ فاختہ بولی، شکاری کی نظر اس پہ پڑی اور اس نے نشانہ لگایا اور چند ہی لمحوں میں پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ زمین پہ آ گری۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ فاختہ زمین پہ گری تو بادشاہ کے بیٹے کی زبان سے نکلا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا۔ اچھا، معاملہ ختم ہوا، وہ گھر آئے تو وہ خادم آ کے بادشاہ سے کہنے لگا تیرا بیٹا تو تیرے ساتھ فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو صحیح سلامت ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آج یہ معاملہ ہوا اور اس نے یہ لفظ کہے، حضور آپ نے سچ کہا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرا بیٹا میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا جلاد بلاؤ۔ جلاد بلائے گئے، انہوں نے کہا اسے مارو۔ اللہ اکبر۔ جب جلاد کوڑے مار رہے تھے تو بادشاہ کا بیٹا پھر بولا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا۔ فاختہ بولی، وہ ماری گئی، میں بولا، میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے نا، ایک چپ سو سکھ۔ تو انسان اپنی زبان کو گالی دینے سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں، غیبت کرنے سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں، چغلی کرنے سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی ان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کرنا۔